گے وہ ہمارے حصے میں آئے گا۔ مولانا الیاس صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب عابد مرتا ہے تو اس کا اعمال نامہ کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے، لیکن جب داعی مرتا ہے تو اس کے اعمال کا رجسٹر بند نہیں ہوتا، کھلا رہتا ہے۔ قیامت میں حاجی کا عمل نامہ کھلے گا تو اس کے عمل نامے میں حج آئے گا، روزے دار کا جب رجسٹر کھلے گا تو اس میں روزہ آئے گا، اور جب نمازی کا رجسٹر کھلے گا تو اس کے رجسٹر میں نماز کا ثواب آئے گا۔ لیکن جب داعی مرے گا اور اس کا رجسٹر قیامت تک کھلا رہے گا، قیامت میں میدان حشر میں جب اس کا رجسٹر کھلے گا تو اس کے رجسٹر میں صرف نماز نہیں آئے گی بلکہ نمازی آئیں گے، روزہ نہیں آئے گا روزے دار آئیں گے، حج نہیں آئے گا حاجی آئیں گے، علم نہیں آئے گا علماء آئیں گے، عبادت نہیں آئے گی مسجدیں آئیں گی، علاقے آئیں گے کہ اس کے علاقے سے فلاں علاقے کے اندر دین آ گئے، اس کی محنت سے فلاں علاقے میں سنت زندہ ہو گئی، فلاں علاقے میں شریعت زندہ ہو گئی، گاؤں کے گاؤں، علاقے کے علاقے، ملک کے ملک اس کے اعمال نامے میں آئیں گے کہ اس کی تبلیغ، اس کی دعوت کے ذریعے سے یہاں سنت کا، شریعت کا، عبادت کا، دعوت کا ماحول قائم ہوا ہے۔ تو راہ خدا کا اجر و ثواب یہ بہت زیادہ ہے۔ آپ نے فرما دیا مقام احدکم فی سبیل اللہ ساعۃ، تھوڑی دیر راہ خدا میں تمہارا کھڑا ہونا خیر لہ من عملہ عمرہ فی اہلہ، تمہارے اپنے گھر میں رہتے ہوئے ساری زندگی کے نیک عمل سے بہتر ہے۔ تو نکلنے کا ثواب راہ خدا میں سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی اپنے وطن کو، اپنے گھر کو چھوڑ کر نکلتا ہے، اپنے بچوں کو چھوڑ کر نکلتا ہے، اپنے اعزاء اقربا رشتہ داروں کو چھوڑ کر نکلتا ہے، دیر کے لیے دور کے لیے جاتا ہے تو اجر و ثواب بڑھ جائے، سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قفلۃ کغزوۃ، کہ جتنا ثواب اللہ کے راستے میں نکلنے کا ہے اتنا ہی ثواب اللہ کے راستے سے واپسی کا بھی ہے۔ اب ہماری واپسی ہو رہی ہے، سہ روزہ لگ گئے الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے، اب واپس جا رہے ہیں، فرمایا واپس جانے کا ثواب بھی اتنا ہی ہے جتنا ثواب نکلنے کا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ نکلنے کا ثواب تو سمجھ میں آتا ہے لیکن واپسی پر بھی وہی ثواب مل رہا ہے، ایسا کیوں؟ فرمایا ایسا اس لیے ہے کہ یہ جو لوگ واپس جا رہے ہیں، واپس جاتے وقت ان کا ارادہ یہ ہے کہ ہمیں دوبارہ پھر اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ ابھی تو کچھ دن کے لیے نکلے تھے، اب اس سے زیادہ دن کے لیے نکلنا ہے۔ فرمایا ان کی اس نیت پر، ان کے اس ارادے پر کہ ہمیں دوبارہ پھر اللہ کے راستے میں نکلنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ واپسی پر بھی ان کو نکلنے ہی کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا نیت المومن خیر من عملہ، ایمان والے مرد و عورت کی نیت ان کے عمل سے بہتر ہے۔ تو اس لیے پکا پختہ ہمارا ارادہ ہو کہ اب ہمارے سہ روزہ لگ گئے، اب ہمیں ہر تیسرے مہینے 3 دن لگانے ہیں، اب فائدہ ہوگا، اب نفع ہوگا۔ میں تو ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ 3 دن میں اگر تم نے 3 دن میں تم نے اگر 4 مہینے کا ارادہ کر لیا تو سمجھ لو تمہارے 3 دن قبول ہو گئے۔ 3 دن لگا کر اگر تمہارے اندر 4 مہینے لگانے کا جذبہ اور فکر پیدا ہو گئی تو سمجھو تمہارے 3 دن قبول ہو گئے۔ اور 4 مہینے تم نے لگا لیے اور 4 مہینے میں تمہارے اندر یہ ارادہ اور یہ نیت ہو گئی کہ اب ہمیں کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے مرتے کرنا ہے، ساری زندگی ہمیں اب دعوت میں، تبلیغ میں، عبادت میں، عمل میں لگانی ہے، تو سمجھو تمہارے 4 مہینے قبول ہو گئے۔ تو ایسے ہی ہم نے سہ روزہ لگائے، اگر ہم نے سہ روزہ لگا کر یہ ارادہ کر لیا کہ اب ہمیں 2 مہینے ماہ مستورات بیرون کا سفر کرنا ہے تو سمجھو 3 دن قبول ہو گئے۔ اور 2 مہینے ہمارا بیرون میں ماہ مستورات سفر ہو گیا اور ہم نے سوچ لیا کہ ہمیں راہ خدا میں کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے مرتے کرنا ہے، اور اپنی قبریں ملکوں میں صحابہ کی طرح بنوانا ہے، صحابیات کی طرح ملکوں میں اپنی قبریں بنوانی۔ اللہ کے نبی سو رہے، اٹھے مسکراتے ہوئے، ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کیوں ہنسے؟ فرمایا میری امت مجھ پر پیش کی گئی جو سمندر کے راستے میں راہ خدا کا سفر کر رہی ہے، اور سمندروں پر ایسے سوار ہے جیسے بادشاہ تختوں پر وراجمان ہوتے ہیں، تختوں پر بیٹھتے ہیں، مسند آرا ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دو، میں بھی اس جماعت میں راہ خدا میں سمندری راستے پر سفر کروں۔ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تم تو عورت ہو گھر میں کپڑے دھو،
تم تو عورت ہو برتن دو، تم تو عورت ہو گھر میں رہو، باہر نکلنے کی تمہیں ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دعا فرمائی کہ اللہ اس کو اس جماعت کے اندر شامل فرما۔ تو مستورات بھی دعائیں کرتی تھی کہ ہمارا سفر راہ خدا میں ہو، اور اللہ کے نبی سے دعا کرواتی تھی، اور اللہ کے نبی یہ نہیں فرما رہے کہ تم گھر میں رہو، نہیں، دعا فرمائی آپ نے فوراً۔ پھر آپ سو گئے، پھر اٹھے مسکراتے ہوئے، فرمایا میرے اوپر پھر امت دوسری ایک جماعت پیش کی گئی، کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دو میں اس جماعت میں بھی راہ خدا میں جاؤں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم پہلی جماعت میں ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ یہ پہلے سفر میں جائیں گی اور وہیں شہید ہو جائیں گے، دوسرے سفر کا ان کو موقع ہی نہیں ملے گا۔ چنانچہ وہ راہ خدا کے اندر گئی، اونٹنی پر سوار تھی، اس سے گری اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ علماء نے فرمایا، روایت میں حدیث میں ہے کہ من مات فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کے راستے میں مر گیا وہ بھی شہید ہے۔ جس کو قتل کیا گیا، جس کے تیر لگے، نیزے لگے، بھالے لگے، وہ تو شہید ہے ہی، اس کے علاوہ جو اپنی موت مر گئے